میں ہمارے جامعہ حنفیہ مدنیہ کے درجہ رابعہ کے طالب علم حافظ محمد سفیان اختر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده۔ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ عنوان علماء دیوبند کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام سامعین، میرا یہ دعویٰ ہے کہ علماء دیوبند صرف عاشقان مصطفیٰ نہیں بلکہ اس دور کے سب سے بڑے عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ میرا یہ دعویٰ بلا دلیل کے نہیں ہے، میرا یہ دعویٰ بلا ثبوت کے نہیں ہے، میرا یہ دعویٰ بلا مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ میرا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی ہی اس دور میں سب سے بڑے عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ میرے اس دعوے کی دلیل علماء دیوبند کا شاندار ماضی ہے، میرے اس دعوے کا ثبوت علماء دیوبند کا درخشندہ کردار ہے، میرے اس دعوے کا نقطہ علماء دیوبند کی لازوال تاریخ ہے، میرے اس دعوے کی بنیاد علماء دیوبند کی بے مثال قربانیاں ہیں، میرے اس دعوے کا محور علماء دیوبند کی علمی مذہبی سیاسی خدمات ہیں۔ قابل قدر سامعین، یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی علماء دیوبند سب سے آگے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے، جہاد کے میدان میں بھی علماء دیوبند سب سے آگے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے، تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی علماء دیوبند سب سے آگے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے، قرآن پاک کی تفاسیر بھی علماء دیوبند کی سب سے زیادہ ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے، احادیث کی شروحات بھی علماء دیوبند کی سب سے زیادہ ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے، مدارس دینیہ بھی علماء دیوبند کے سب سے زیادہ ہیں۔ کیا یہ عشق مصطفیٰ نہیں کہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کالی کملی والے کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔
سامعین محترم، اگر یہ عشق مصطفیٰ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم جسے دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت شیخ الہند نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جنت کو خطاب کیا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرا دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اگر یہ عشق مصطفیٰ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اسی طرح علماء دیوبند کا سپوت، علماء دیوبند کا سرخیل شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب تحریک آزادی کے جرم میں گرفتار کیا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے گنبد خضرا کو مخاطب کر کے فرمایا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اگر یہ عشق مصطفیٰ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ میں تجھے اس عظیم شخصیت کی چوکٹ پہ لے چلوں جس کا علم دیکھو تو آسمانوں کو چھوتا ہے، جس کی استقامت دیکھو تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط نظر آتی ہے، اور جس کے جذبہ کو دیکھو تو کوہ ہمالیہ سے بھی اونچا نظر آتا ہے، وہ ہستی جس کی خطابت نے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کا دل بھی مو لیا ہے، اور جس کی للکار و للغار نے انگریز حکومت کی چولیں ہلا دی ہیں، اور جس کے جذبہ حریت نے انگریز کو برِ صغیر چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ ہستی جسے دنیا حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جس کی قبر پر شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے آ کر فرمایا تھا، عجب قیامت کا حادثہ ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے، اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پر بہرے مبی نہیں ہے، تیری جدائی میں اے مرنے والے وہ کون ہے جو ہنسی نہیں ہے، مگر تیری مرگنا کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، وہ کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، وہ کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، کیا وہ میرا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگنا کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ جب یہ اشعار امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے سنے تو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے یہ اشعار بھی ساتھ شامل کر لو، میرے خابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے تو جگا چکا ہے، میرے خابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے تو جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں سے جا ملا ہے، مگر تیری مرگنا کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ قابل قدر سامعین، نظر انصاف سے علماء دیوبند کے جس حسین ہیرے کو بھی دیکھو گے اس میں عشق مصطفیٰ کی چمک نظر آئے گی، اولا گلشن دیوبند کے جس پھول کو بھی دیکھو گے اس میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو نظر آئے گی، علماء دیوبند کے جس شال کو بھی دیکھو گے اس میں عشق مصطفیٰ کی روشنی نظر آئے گی۔ سامعین محترم، نظر انصاف سے علماء دیوبند کی صف کا ذرا معائنہ تو کر کے دیکھو، علماء دیوبند کی صف کا ذرا نظر انصاف سے تجزیہ تو کر کے دیکھو کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا قطب الاقطاب بھی اس صف میں کھڑا ہے، حضرت مولانا الیاس کانوی جیسا عظیم مبلغ بھی اس صف میں کھڑا ہے، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری جیسا محدث کبیر بھی اس صف میں کھڑا ہے، حضرت
حضرت مولانا عبیداللہ سندھی جیسا امام انقلاب بھی اس صف میں کھڑا ہے، سید سلمان ندوی جیسا دانشور بھی اس صف میں کھڑا ہے، حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی جیسا علم کا سرچشمہ بھی اس صف میں کھڑا ہے، حتیٰ کہ مفتی محمود جیسا مفکر اسلام بھی اس صف میں کھڑا ہے۔ اگر اب بھی یہ کوئی کہے کہ علماء دیوبند سب سے بڑے عاشقان مصطفیٰ نہیں، تو پھر میں اس کے لیے یہی کہوں گا، آنکھیں اگر بند رہی تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر بند رہی تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور ہے آفتاب کا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔